کہ ناصبی لفظ جو استعمال کیا ہے، آیا آپ اس کی ناصبی کی تعریف بیان کر سکتے ہیں تاکہ ناظرین اس طرح متوجہ ہو جائے کہ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، کلمہ نصب جو ہے یہ قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم اس کو مطالعہ کریں تو یہ کلمہ نصب تو وارد ہوا ہے، احادیث میں بھی یہ وارد ہوا ہے، لیکن جب ہم ناصبی کہتے ہیں تو یہ اپنے لغوی معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ اس کا وہ معنی ہے کہ جو احادیث مبارکہ نے ہمیں دیا ہے، وَإِلَّا قرآن کریم میں اول تو یہ ہے کہ یہ کلمہ عربی لفظ ہے، نون صاد با سے یہ تشکیل پایا ہوا لفظ ہے، اور قرآن میں اس کے مشتقات ذکر ہیں، جیسے کلمہ نصیب ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، یا اسی طریقے سے قرآن نے واضح طور پہ دیگر آیات میں بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نصب فرمائیں، جیسا کہ الم نشرح لک صدر میں اس کلمے کا ذکر ہے، یا قرآن نے کسی بقیہ جگہوں پہ بھی ذکر کیا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ تو کلمہ نصب آپ نے دیکھا کہ یہ اول قرآن کا لفظ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، الم نشرح سورہ الم نشرح میں بھی ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو نصب فرمائیں، اور ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اعلان امیر المومنین علیہ السلام پہ دلالت کرتی ہے۔ بہرحال کلمہ نصب تو آپ نے دیکھا کہ یہ کلمہ عربی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا۔ اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے ڈنڈے کو یا کسی شے کو نصب کر دیا ہے۔ آئیں ہم کلمہ ناصبی کی تعریف کے اوپر۔ کلمہ ناصبی بالخصوص یہ کلمہ جب بولا جاتا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور علماء کرام نے، اگر ہم ادھر تواتر کا ایک ادعا کریں تو بیجا نہیں ہوگا کہ تواتر سے یہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اصطلاحی طور پہ ہم ادھر مراد لیں گے ناصبی کلمہ، اور ناصبی کلمے کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دشمنی کا اظہار کر دے، یعنی اس نے اپنے وجود میں دشمنی پالی ہوئی اور اس کا اظہار کرے۔ اگر اظہار نہیں ہوتا تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ دشمنی رکھتا ہے یا دشمنی نہیں رکھتا، کیونکہ جب تک اظہار نہ ہو جائے تب تک وہ حکم صادر نہیں ہوتا فقہی طور پہ کہ جو ناصبیوں کے لیے یا نواسب کے لیے استعمال اور فقہی حکم ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں دو مورد ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی وہ نجس شمار ہوتا ہے معتبر و صحیح سند روایات اہل بیت علیہ السلام اور مراجع و فقہاء کرام کے فتاویٰ کے مطابق۔ وہ پہلا مورد ہے کہ غلو کرے، اس قدر بڑھا دے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام یا ان میں سے کسی ایک کو اللہ نعوذ باللہ کہنے لگ جائے، الوہیت کے اوپر فائز کر دے، رب بے معنی اللہ لینا شروع ہو جائے۔ اگر رب کسی اور معنی میں لیتا ہے اور وہ سازگار نہیں ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن وہ اللہ بھی معنی نہیں بنتا، الوہیت بھی معنی نہیں بنتا، یا ربوبیت بھی معنی الوہیت یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقام کی ربوبیت کا معنی نہیں بنتا، تو ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں شمار کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ائمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درجے کے اوپر لے جائے، یا اللہ قرار دینے لگ جائے، یا اللہ کے معنی میں رب قرار دینے لگ جائے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نجس ہے، اور نکاح اس سے ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس سے رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا مورد ہے، اب یہ ہے فضائل کی دنیا میں کوئی اتنا آگے بڑھ جائے، اور دوسرا ہے کہ کوئی اتنا نیچے گر جائے، اس قدر نیچے دشمنی کے اوپر اتر آئے، اس قدر دشمنی پر اتر آئے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کو اپنے دل کے اندر، نفرت کو، کینے کو، بغض کو اپنے اندر پال لے۔ اب یقیناً جب وہ اظہار کرے گا تو ہمیں خبر ہوگی، یہ مرحلہ بھی جب اظہار دشمنی و کینہ کرنا شروع کر دے تو یہ مرحلہ بھی دائرہ اسلام سے اسے خارج کر دیتا ہے، اور نکاح ایسے فرض سے نہیں ہو سکتا، معتبر احادیث ہیں، فتاویٰ بھی فقہاء و مراجع اعظام کے ہیں، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ البتہ میں یہاں پہ
شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ تعریف آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا، تاکہ ہم اس میں یہ سوال بھی ابھار سکیں کہ ناسبی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن اس جگہ پہ ہم اول یہ دیکھیں کہ ناسبی کی تعریف شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کس طرح فرماتے ہیں، کیونکہ دشمنی کے اظہار کے مختلف مراحل ہیں۔ اگر کوئی کینہ اور بغض رکھتا ہے لیکن اس نے کبھی ظاہر نہیں کی اور ہمیں بھی نہیں خبر، تو یہاں پر اس کے اوپر فقہی حکم، کیونکہ فقہی حکم ظاہری عمل کے اوپر ہوتا ہے، ظاہری عمل ہی نہیں صادر تو فقہی حکم بھی اس کے اوپر صادر نہیں ہوگا اور ہم ناسبی نہیں کہہ سکتے۔ یا اسی طریقے سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بعض جہلا وہ مخالف کو ناسبی قرار دیتے ہیں۔ یہ آج کل زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو غربی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ، برطانیہ ممالک میں، یعنی یہود اور نصارہ، مشرکین اور کفار کی سلطنتوں میں اور ان کی جھولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مخالف کو کہتے ہیں کہ یہ ناسبی، بلکہ شیعوں پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیا، یعنی یہ فلاں عالم سے ملا یہ بھی ناسبی، یہ فلاں کتاب پڑھی ہے یہ بھی ناسبی، یہ فلاں نے مثلا ابن عربی کی کتاب کا حوالہ دیا یہ بھی نہ، ہر ایک پہ وہ شیعوں پہ ہی شروع ہو گئے۔ ان کو جہال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دشمنی کے اظہار کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کیا چیز دشمنی کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مخالف اپنے ہی قواعد حدیث اور رجال کے مطابق یا اپنے قواعد عقائد اور کلام کے مطابق ایک نظریے کو اختیار کرتا ہے اور استدلال اس پر قائم کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو ناسبی نہیں کہہ سکتے، وہ ناسبی نہیں ہے، وہ مخالف ہے ہمارے لیے، ناسبی کا حکم نہیں رکھتا۔ آئیں ہم اس جگہ پر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ناسبی کے حوالے سے پڑھیں کہ جو انہوں نے من لا یحضر الفقی میں درج کیا ہے۔ من لا یحضر الفقی میں جلد نمبر 3 صفحہ 408 میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کو حدیث 4425 نمبر حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی، میری امت میں 2 ایسے صنف ہیں، یہ رہیں گے اور ہیں ابھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہیں، یعنی غالی اور ناسبی نہیں ہے۔ مقصر لفظ ہمارے ہاں زیادہ پھیل گیا ہے، مقصر قابل مذمت ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح فضائل کی دنیا میں اس حد تک غلو کہ وہ توحید اور نبوت تک نہیں پہنچتا، یعنی نبوت کے انکار تک نہیں پہنچتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے انکار تک نہیں پہنچتا یا معاد کے انکار تک نہیں پہنچتا، ہم اس کو قابل تنقید قرار دے سکتے ہیں لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج بندہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ 2 امت کے ایسے گروہ ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لا نصیب لہما فی الاسلام، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ان کا حق اسلام میں نہیں ہے۔ الناصب لأہل بیت حربا، جو جنگی حالت میں میرے اہل بیت کے ساتھ ناسبیت کا مظاہرہ ہے، یعنی کینہ اور بغض اپنے اندر بھرے ہوئے جنگ کی حالت میں میرے اہل بیت کے خلاف نکل آئے۔ وَغَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِّنْهُ، یا دین میں جو غلو کرتا ہے اور پھر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح، دین میں غلو کرنے والا جو شخص ہے یہ اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ مارق کہتے ہیں نکل جانا ایک شے سے، یہ دین سے کیا، مارق من الدین، غالی کیا ہے، دین سے باہر ہے۔ آج کل غالی اور مقصر کے درمیان جھگڑا ڈال کے غالی کی حمایت کر دیتے ہیں کہ چلو یار اہل بیت کی محبت تو ہے، لیکن یہاں پہ آپ روایات اہل بیت یا موقف اہل بیت علیہ السلام کو ملاحظہ کریں تو وہ غالی کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، یعنی اتنی لعن والی روایات آپ کو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے متعلق احادیث میں نہیں ملتی جتنی غالیوں کے بارے میں ملتی ہیں۔ 50-60 سے اوپر روایات کا مجموعہ جمع ہو جاتا ہے جن کے اوپر شدید ترین لعن فرمائی ہے۔ یعنی اگر دشمنان اہل بیت علیہ السلام، حتیٰ کہ اگر کوئی ناسبی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آ جاتا یا شیعوں کی محفل میں آ جاتا تو تب بھرے مجمع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں برتتے تھے،
اور اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ ناسبی سے تم کنارہ کش ہو جاؤ، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، لیکن بھرے مجمع میں وہ اس کے لیے غصہ غضب کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ لیکن غالی کے بارے میں جیسے رجال کشی میں کئی واقعات ہیں، معتبر واقعات ہیں، لیکن غالی اسی معنی میں، غالی فضائل کی دنیا میں غلو نہیں، جو توحید، نبوت، قیامت سے ٹکرائے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا افعال یا ان سے ٹکرائے، اللہ کے مقابلے میں جو ائمہ علیہ السلام کو لے جائے، ان کے بارے میں اس قدر شدید ہوتے کہ رنگت مبارک سرخ ہو جاتی اور بدن میں تھر تھری طاری ہو جاتی، اور اسے بھری محفل سے نکال دیتے تھے غالی کو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں دیکھیں وغال فی الدین مارق منہ، وہ دین سے خارج ہے، یعنی ناسبی قابل تبرہ ہے، مذمت ہے، لیکن غالی بھی تو تبرہ کے قابل ہے۔ غالی کے اوپر تو ائمہ علیہ السلام کا تبرہ کثرت سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناسبی کو ہم ہلکا کر کے پیش کریں، کیونکہ آج کل پروپیگنڈے کا دور زیادہ ہے، تو یہ کلیئر کرتے رہے ادھر ناسبی کا مقام ہلکا نہیں غالی سے کر رہے۔ غالی کے خلاف اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے اس قدر سخت رویہ اختیار کیا، چونکہ وہ روایات میں یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ وہ شیعوں کی صف میں داخل ہو گئے، دشمنوں والا کام کرتا اور شیعوں کو اصلاً توحید، نبوت، امامت سے ہی دور لے جاتا ہے، جبکہ ناسبی یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے ہمیشہ شیعہ ہوشیار رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ضمن میں دیکھیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ دلچسپ چیز ہے۔ وَمَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، جو شخص بھی امام علی علیہ السلام پہ لعن کو حلال قرار دے دے، صحیح، یہ پہلا مورد دشمنی کے اظہار کا، جو شخص بھی امام علی علیہ السلام کی پر لعن کو حلال قرار دے دے، والخروج علی المسلمین، اور مسلمانوں کے اوپر خروج کرے، وقتلہم حرمت مناکحتہ، اور ان کے نکاح کو اور ان کے قتل کو، یعنی مسلمانوں کے اوپر وہ خروج کرے اور ان کے قتل کو جن مثلا حلال قرار دے دے، تو حرمت مناکحتہ، تو اس سے کیا ہے، نکاح کی حرمت وارد ہوئی ہے، لأن فیها القاء بالایدی الی التہلکہ والجہال یتوہمون ان کل مخالف ناصبون، یعنی ادھر دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام پہ جو لعن کو حلال قرار دے، والخروج علی المسلمین، اور مسلمانوں کے اوپر خروج کو حلال قرار دے، یعنی عامت تمام مسلمین، ایک فرقہ جات نہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حلال قرار دے، اور ان کے قتل کو حلال قرار دے مسلمانوں کے، تو حرمت مناکحتہ، تو ان سے نکاح کیا ہے، وہ ممنوع ہے، کیونکہ اس میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیا ہے، وہ ہلاکت میں ڈالنا کہلائے گا۔ فیہا القاء بالایدی الی التہلکہ، پھر آگے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجہال یتوہمون، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کل مخالف ناصب، ہر مخالف کیا ہے، ناصبی ہے، ولیس کذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہر مخالف کو ناصبی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس جگہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 3 امور بیان کیے، پہلا امر ہے امیر المومنین علیہ السلام پہ لعنت کو حلال قرار دینا، دوسرا ہے مسلمانوں کے اوپر خروج کرنا، صرف شیعوں پہ نہیں، مسلمانوں پہ، تمام فرقہ جات کی بات ہے، یعنی امت اسلامیہ کی بات ہے، نمبر 3 اور ان کے قتل کو حلال قرار دے دینا۔ یہ ناسبی کا عمومی معنی ہے، کیونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ناسبی کے 2 معنی رائج تھے، ایک معنی عمومی ہے اور ایک یعنی جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر اتر آئے۔ اب جو ناسبی کا معنی روایات ذکر کر رہی ہیں، وہ ناسبی کا پہلا معنی ذکر کر رہی ہیں جو امام علی علیہ السلام سے، یہ معنی خصوصی ہو گیا۔ ہمارے پیش نظر جو وارد ہوا ہے کہ جس سے نکاح باطل ہے اکثر فقہا کی نگاہ میں، اب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے آپ آگے بڑھ جائیں تو ہمارے ہاں خصوصی معنی میں نصب ہوگا۔ وہ نصب کیا ناسبی کون کہلائے گا، جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرے، لعن کی صورت میں یا تلوار اور جنگ کی صورت میں جیسے روایت ہمیں بیان کر رہی ہے، یا ان کی توہین کی صورت میں، مثلا ان کی برملا طور پہ توہین کرتے ہیں، یا اس طریقے سے گالم گلوچ کی، سب و شتم کی صورت میں۔ یہ سارے کے سارے 3-4 موارد
یعنی ہر وہ طریقہ، اس کو فقہی حکم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام سے کینہ، دشمنی، نفرت، بغض، اس کا کسی بھی عمل سے ظاہر کر دیں، البتہ وہ آشکار ظاہر ہو، مبہم نہیں، وہ آپ کی تحقیقات کے اوپر مشتمل ہو کے نہیں، یا ایک قول کی اساس کے اوپر نہیں، آشکار وہ ظاہر ہو۔ مثلا اگر ایک شخص تحقیقات کرے اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دے کہ جس سے ان کا معصوم نہ ہونا ثابت ہوتا ہو، اسے آپ ناسبیت نہیں کہیں گے، صحیح ہے؟ وہ ان کے ابھی جیسا کہ انشاءاللہ اس موضوع کی پر گفتگو ہوگی کہ ہر مخالف کو نہیں ناسبی کہہ سکتے، یہ بات بلا شک شبہ سب کے لیے متفق طور پہ ثابت ہے شیعہ سنی دونوں میں، کہ ہر کل مخالف ناسب نہیں ہے، وَلَيْسَ كَذَلِكَ کہ شیخ صدوق کا معنی ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں جو کلام ہمارے علماء نے کیا ہے، ناسبیت کے دو معنی سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی عمومی ہے، جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ مسلمانوں کی جان اور مال کے اوپر حملہ کرنے والا اور ان کے خلاف خروج کرنے والا وہ بھی ناسبی کہلائے گا، اور شیخ صدوق نے جو ادھر تعلیقہ اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناسبی کے اس معنی کو معتبر جان رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس خصوصی معنی ہے وہ خصوصی معنی صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، اصحاب ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جیسے کہ یہ شبہ بہت بڑے پیمانے پہ آج کے دور میں پھیلایا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک رائے اختیار کر لے اور اس رائے میں جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے کچھ نقائص سامنے آتے ہیں، یا ان کو ظالم جابر کہہ دے، یہ ناسبی نہیں ہے، فقہی طور پہ اصلاً یہ شخص ناسبی نہیں کہلائے گا، اگرچہ وہ غلط اس کی بات ہے، قابل تنقید اس کی بات ہے۔ یا اسی طریقے سے حضرت مختار ثقفی کے حوالے سے کوئی ایک تحقیق اپنی پیش کر دے تاریخی طور پہ، کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ یہ بات اقرار سے انشاءاللہ سامنے آئے گی کہ ہمارے ہاں سندوں کی تو تحقیق نہیں کی جاتی، اور سوشل میڈیا پہ تو آنے والے نامور علماء کرام بھی سندی تحقیقات کے بغیر صحیح اور ضعیف انہوں نے اپنے مطلب کو جب ثابت کرنا ہو تو تب ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی مطلب کی تائید جو ہے وہ بغیر سند روایات سے بھی ہو رہی ہو تو اس کو روایت بیان کر کے پیش کر دیں گے۔ اگر اس معیار کو پیش نظر رکھیں تو جناب مختار ثقفی کے بارے میں تو تہذیب الاحکام میں دو روایتیں ہیں جن سے اہل سنت محب الوطن ہونا، محب اہل بیت علیہ السلام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر مختار ثقفی کے بارے میں کوئی شخص ایک تحقیقات پیش کرتا ہے، اس سے ناسبی نہیں ہوتا ہے۔ ناسبی کا معنی کس کے ساتھ مختص ہے؟ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ فقط مختص ہے، بقیہ کے ساتھ یہ حکم نہیں کہلائے گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا جائزہ تھا ناسبی کے معنی کے اعتبار سے۔